بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنا بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے یہ میری تمنا ہے، میری تڑپ ہے کہ ہمارا ہر نمازی مسائل میں مکمل فرق رکھنے والا ہو، کسی مسئلے میں اس کو مار نہ پڑے گا۔ بہت اچھا۔ میرے عزیز ایک سوال کیا ہے کہ رشوت لینا یہ حرام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا ایسی کوئی شریعت نے صورت نکالی ہے کہ انسان رشوت دے دے یا لینے والے کے لیے گنجائش بن جائے؟ تو سب سے پہلے ایک بات اپنے مائنڈ میں ذہن میں رکھ لیں، جو چیز ناپاک ہوتی ہے نا وہ ناپاک ہی ہوتی ہے، جو چیز پلید ہے وہ پلید ہی ہوتی ہے۔ اس کو شکل بدلنے سے وہ پاک نہیں ہو سکتی، اس کو نام چینج کرنے سے پاک نہیں ہوتی۔ اگر آپ رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیں تو وہ بہرحال جس طرح پہلے وہ گندگی اور پلید تھی وہ چائے پانی بن کے بھی پلید ہی رہتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی زاویہ بنا ہی نہیں ہے کہ اس کے بدلنے سے اس کا رخ بدل جائے۔ رشوت کسی صورت میں بھی لینا حلال ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی صورتیں بنانے۔ کوئی بندہ کہے جی میری تنخواہ تھوڑی ہے، مجبور ہوں مجھے گندگی کھانی پڑتی ہے تو کھائے، وہ گندگی بھی کہتے کھائے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں گندگی کھاتا ہوں، کھاتے لو بھائی، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، تم نہیں واضح۔ لیکن شریعت کے حوالے سے رشوت کی کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں جس میں لینے والے کے لیے گنجائش بن سکے۔ ایک صورت اور بنتی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، اس کا شناختی کارڈ بھی پورا ہے، لائسنس بھی اس کے پاس ہے، اشارہ بھی نہیں کرا سکتا، پھر بھی زبردستی آپ کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی بندہ ایسا کرتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ بندہ چلان کٹوا لے، بات لوں گا ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ اس کو پکڑائے اور نکل جائے۔ تو پہلی بہتر ہے کہ کوئی بات نہیں، اس نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، چلان کٹوا لے، اس کو پیسے نہ دے، کسی صورت میں نہ دے۔ ٹھیک ہے اس میں دن ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا، لیکن ضمیر انسان کو ہمیشہ ملامت کرتا ہے۔ 150 200 پہ دے کے نکل جائے نا پولیس والے کو، تو ہمیشہ ضمیر اندر سے ملامت ضرور کرتا ہے، یار کم غلط کی، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مشقت آ جائے، اس پہ خدا اس کو عذاب دے گا جس نے زیادتی کی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ایسے آپ یقین کریں، آج کل سوشل میڈیا کا ایک زمانہ ہے، کچھ وقت پہلے تک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، بہت بڑے اسی محکمے کے افیسر کی، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، جس کے منہ میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور اس کا کام یہی تھا کہ وہ رشوت لیتا تھا اور سود کھاتا تھا، بہت بڑا اس کا نام تھا۔ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس کے نیچے کمنٹس بھی کیا کہ دکھایا کہ اس کے منہ کے اندر دانتوں میں مسوڑوں میں ایسے کیے چلے جائے۔ ایسے بہت ساری دنیا میں اللہ نے عبرتی مثالیں ہمیں دی ہیں۔ تو اصل کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھے، رشوت نہ دے، کوئی بات نہیں، جتنا مرضی ہو جائے، اضطراری حالت بن جائے کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے، جس طرح مشکل میں خنزیر کھانا جائز ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی ایسی صورت ہو کہ انسان کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہو، یا یہ عزت نہیں کہ روڈ پہ کھڑا کر دی، اس کو عزت داؤ پہ لگنا نہیں ہوتا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اس کی عزت یا اس کے گھر والوں پہ عزت بھی حرف آ رہا ہے، وہ بندہ کہتے ہیں کچھ مجھے دو ورنہ میں تمہیں ذلیل کرتا ہوں، تو پھر اگر اضطراری حالت میں اسے حرام سمجھتے ہوئے اپنی جان چھڑاتا ہے، پھر اسی طریقے سے جس طرح مرتے وقت جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے، ایسی کوئی کیفیت بن جائے تو اپنی اس کو دے کے جان چھڑائے، تو پھر تو کوئی گنجائش اس کے لیے بنتی ہے جو اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو دوسرے کے لیے بارہ پھر بھی گنجائش نہیں بنتی۔ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، وہ سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ گھر سے نکلتے ہوئے 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسا کوئی کتا بلا راستے میں نہیں روکے گا اور کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں ہوگی، انشاءاللہ بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن اس آیت کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں۔
دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا رمضان میں ایک بندہ 2 دفعہ فطرانہ دے سکتا ہے؟ اس کو میں عام طور میں کہتا ہوں کہ جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا۔ ایک دفعہ دینا ضروری ہے تاکہ روزوں کی جو غلطیاں کوتاہیاں وہ دور ہو جائیں۔ اب ہم تو 200 روپیہ دے کے احسان کرتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ تیرا ہم نے فطریہ یا فطرانہ دے دی ہے، حالانکہ کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، وہ تو 25-30-100 بنتے ہیں، 3000 سے اوپر بن جاتے ہیں، 250 تک بن جاتا ہے ایک بندے کا فطرانہ۔ تو اگر توفیق ہے تو زیادہ دے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں، لازم ایک ہی ہے، زیادہ جتنا مرضی دیتا رہے، اسلام نے روکا نہیں اتنا تو جتنا مرضی دو، جتنا دو گے اللہ اتنا بڑھا کے دے گا۔ 5 نمازیں پڑھنا انسان پہ فرض ہے، ہاں نفل جتنے مرضی پڑھے، کبھی بھی نہیں روکا کہ نفل نہ پڑھنا، تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں، ایک دفعہ دینا چاہیے اور ضروری ہے، اور اس کے علاوہ دے تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کوئی بھی نفل، صلاۃ و تسبیح بھی نفل ہے، تہجد کے نفل بھی نفل ہے، نفل کی جماعت برحال نہیں ہوتی، کوئی بھی نفل ہو اس کی جماعت نہیں کروانا چاہیے۔ اگر ایک گھر میں خواتین جمع ہو گئی ہیں اور اکثر خواتین بیچاری بوڑھی ہوتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، بھول جاتی ہیں، ہم نے کتنی دفعہ کلمہ پڑھا ہے، تیسرا کلمہ 300 دفعہ پورا کرنا ہوتا ہے، تو اکثر بھول جاتی ہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی کہ میں آنا ہی کوئی نہیں ہے، میں نہیں پڑھوں۔ اس کی ترتیب مدارس عربیہ میں الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، رمضان میں ہر جمعہ کے دن مدارس میں ترتیب یہ لگائی ہے، رکھی ہے کہ ساری خواتین کو صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے آپ لوگ صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان میں سے ایک نوجوان بچی یا ایسی خاتون جسے صلاۃ و تسبیح کا پورا طریقہ آتا ہے، وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ آگے آگے پڑھتی ہے، یہ اسے پیچھے پیچھے اپنا سبق پڑھتی ہے، وہ نیت بھی کرے گی، یہ ساتھ نیت کریں گے، وہ ساتھ اللہ اکبر کریں گی، یہ بھی اللہ اکبر کریں گے، جماعت بنا نہیں ہوگی، وہ ایک گائیڈ ہوگی، آگے اور رہنمائی کرے گی، پیچھے یہ اپنا پڑھے گی، تو اس طرح گنجائش بن سکتی ہے، یہ جماعت نہیں ہے، وہ ہر ایک اپنی پڑھتے ہیں، لیکن ایک شکل جماعت کی نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں نے آج کل باقاعدہ خواتین کی جماعتیں شروع کر دی، اس کا کہیں بھی کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ مجھے اس دن علامہ ابتسام علیہ ظہیر کی ایک بات بڑی اچھی نظر آئی، کسی نے اس سے کسی کے بارے میں فتویٰ پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی میرا فتویٰ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتویٰ دے دی ہے کہ عورت کو کہیں بھی قیادت سیادت نہیں دی گئی، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ جب ایسے صنف کو آپ قیادت دیں گے پھر انتظار آپ کریں اللہ کی طرف سے کہ خاص کوئی چیز ملے گی آپ کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت جب امامت مسلح پہ نہیں آ سکتی، یہ جگہ رہتی تھی، جج بھی عورتیں بن چکی ہیں، ملکوں کی قیادت بھی عورتوں نے سنبھال لی ہے اس دور میں، ابھی مسلح رہتا تھا اس میں بھی ہم کھڑا کر رہے ہیں، تو اسی طرح صنف نازک ہے، عقل میں کم ہے، یہ ضرور ہے کہ اماں عائشہ جیسیاں، اماں فاطمہ جیسیاں، اماں مریم جیسی بڑی بڑی عظیم خواتین گزری ہیں، لیکن بہرحال امامت انہوں نے بھی نہیں کی۔ اگر اماں فاطمہ جیسی عظیم جنت کی ہوروں کی اور تمام اہل ایمان کی سردار جماعت نہیں کروا سکتی، تو آج کل کی کسی عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ جماعت کرواتی ہے، تو جماعت نہیں ہو سکتی۔ کسی مولوی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کسی دانشور کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اہل بیت کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین سے لے کر آج تک کسی نے بھی کہیں بھی عورت کی جو ہے کہ جماعت ثابت نہیں کی، تو اس لیے عورت کی جماعت ہونی نہیں چاہیے۔ عام طور پہ گھروں میں عورتیں جماعت کروا دیتی ہیں، جس بچی نے قرآن حفظ کیا ہے وہ تراویح نہیں پڑھا سکتی، اس کو چاہیے کہ وہ نفلوں میں سنا سکتی ہے یا کسی دوسری بہن کے ساتھ دہرائی کر لے، جماعت وہ بھی نہیں کرا سکتی، اس کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ دور کر لے، یا تہجد میں تو قرآن سنانا چاہتا ہے یا نفلوں میں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سنانے والا ہو اور ایک پیچھے سننے والا ہو، 2 بندے اس کی گنجائش ہوتی ہے، یہاں مجبوری ہے کہ اس کا قرآن نہ بھول جائے، تو ایسی کوئی ترتیب اگر کوئی لڑکی بنانا چاہے، 2 حافظہ لڑکیاں ہوں کہ چلو ہم ایک دوسرے کو نفلوں میں قرآن سنا دیں تو یہ کر سکتی ہے۔ بہرحال صلاۃ تسبیح کی جماعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، ان کے پیشاب اٹھانے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو ان کو پہلی صفوں میں کھڑا کرنا چاہیے کہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے؟ شریعت نے 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب دی ہے اور 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر سزا کا حکم دیا ہے، تو 7 سال کا بچہ کافی سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اگر 7 سال کا بچہ ہو تو وہ کپڑے بھی صاف رکھ سکتا ہے اور پیشاب اٹھانے کا بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کے لیے مسجد میں آپ لا سکتے ہیں،
لیکن کوشش کریں کہ اس کو کنارے پہ کھڑا کریں، پیچھے سائڈوں پہ کھڑا کریں، اس کو اوپر ہی صفوں میں نہیں لانا چاہیے۔ جو بچے 10 سال کے ہیں، اگرچہ بالغ نہیں ہیں، 11 سال کے 12 سال کے ہیں، پہلی صفوں میں اگر کناروں پہ گنجائش اور اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کو پہلی صفوں کے درمیان میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو بچہ بالغ ہو جائے، اگرچہ اس کے چہرے پر داڑھی نہ آئے، تب بھی اگر وہ حافظ ہے تو بطور سامع کے وہ امام کے پیچھے تراویح کی نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز وہی پتہ چلتی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ بچے کی داڑھی نہیں ہے، 15 سال کا بھی ہے، چل پیچھے ہٹو، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اگر کوئی بچہ شوق سے آیا ہوا ہے، دوسری تیسری صف میں کھڑا ہے، تو بعض ہمارے ناراض نہ ہونا، ہمارے بزرگوں کا ایک معمول ہے کہ ان کو جڑا لسا ملا تو سب دبا دے، تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے انتہائی بری لگتی ہے۔ شروع سے ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وقت سے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ بعض بابا جی ہوتے ہیں، کوئی بچہ نظر آ جائے تو سمجھتے ہیں بس اس میں کچا کھا لیں، آیا کیوں؟ وہ بڑے ہو کر اس بابا جی کو ساری زندگی صلواتیں ہی سناتے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میری آنکھوں کی آپ تاج سر کے بزرگ ناراض نہ ہوں، لیکن یہ کمزوری ہے ہماری کہ ہمیں کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا ہے تو ایسا پکڑتے ہیں کہ جیسے کہ بڑی چیز اٹھا کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ پیار محبت دیں ان بچوں کو۔ یہی بچے ہیں جن مساجد میں پچھلی صفوں میں بچوں کا آپ کو چلنا پھرنا نظر آتا ہے، اس قوم کا مستقبل روشن ہے۔ اور جن مساجد میں بچے نہیں ہیں تو آہستہ 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 نمازی 50 سے 40 30 20 10 پہ ختم ہو جائیں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں اصل میں افراد تفرید ہے۔ بعض ہماری مسلمان بہنیں ہیں 4 سال 3 سال کے بچے بھیج دیتے ہیں مسجد میں، شلوار میں پیشاب گرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جو مسجد کی قاری صاحب سنبھال رہے ہیں۔ یہ چیز بھی غلط ہے۔ ہماری بہنوں کو بتائیں، آپ لوگ بتائیں، کم از کم 7 سال کا بچہ ہو اس کے بعد مسجد میں لائیں، اور 10 سال کی بچے کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ چھوٹے بچوں کو بہرحال اگلی صفوں میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ کھڑا ہو گیا ہے، آپ زور میں آئے، اثر میں آئے، پیار محبت سے میرے بیٹے آپ سے آگے ہو جائے، یوں اس کو گھرزیں گے اور پیچھے کریں گے تو وہ ہو سکتے ہو تو جائے، لیکن کھڑا ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے اچھا استاد جی تمہاری تربیت ٹھیک نہیں تھی، میری تو تربیت ٹھیک نہیں تھی، تمہارا چھکنا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوسرے پر ہم تنقید نہ کریں، ہمیں یہ ماحول بنائیں بچوں کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بچے آتے ہیں، قاری صاحب بہت خیال رکھتے ہیں، صفوں میں کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ 3 سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بچے نہ آئیں تو اچھا ہے۔ تو ان بچوں کو ترغیب دیا کریں، 7 سال سے لے کر 10 سال کے بچوں کو ضرور بھیجیں، لے کر آیا کریں، اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے مسجد کا ماحول اچھا ہوگا اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ چھوٹے بچے جن کے کپڑے پلیت ہوں، جن کے اندر سے پیشاب کی اسمیل آ رہی ہو، کوشش کریں پیار محبت سے کو مسجد سے پیچھے کر دیں تاکہ مسجد بھی نہ پاک نہ ہو اور عبادت کے اندر بھی حرج نہ آئے۔ جی کسی اور ساتھی نے کوئی سوال کرنا؟ دعا کر لیں جی۔ وہ ایک شخص تھے، انہوں نے نا کسی مفتی صاحب کو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ میری بیوی کو نا میری داڑھی پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی بے شک آپ نہ رکھیں۔ شاباش، بہت زبردست عجیب بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفتی میں نہیں مانتا ہوں، اس بیچارے نے وہ مفتی ہوگا وہ نمبر ہوگا جس نے یہ مسئلہ بیان کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ رول دے دیا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایسا عمل جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ خامد کو تیری داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی، تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی تو کٹ دے۔ کل وہ کچھ اور کہتے ہیں فلان چیز مجھے اچھی نہیں ہے، اس کو کٹ کے رکھ دے۔ ایسا نہیں ہوتا، غلط بات ہے۔ اللہ رسول کی احکامات کی نافرمانی میں ماں کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ تھوڑی سی تفصیل میں بات کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ اگر ماں باپ آپ کو کسی کفر کی طرف نافرمانی کی طرف لے کر بھیجتے ہیں، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں برحال کافر بھی ماں باپ ہے، ایک حد تک ان کو ضرور رکھنا، لیکن یہ نہیں کہ ماں کہے تیرا کلمہ مجھے ایسا نہیں لگتا، تو مسلمان تو کلمہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر شریعت کے مقابلے میں آئے تو یہ تو کافر ہو چکی ہے۔ کلیئر کٹ میں بات کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، شریعت کا ایک مثال، ایک شاعر ہے۔ ایک بندہ نہیں رکھ سکتا اللہ سے دعا مانگے اللہ توفیق دے، لیکن کہیں مجھے نفرت ہے، اچھی نہیں لگتی، تو یہ ایک سنت کی توہین کرنے کی وجہ سے بابا جی فارغ ہیں، نوجوان صاحب فارغ ہیں۔ امام کعبہ کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ داڑھی صاف کرے اور پھر کہے ماشاءاللہ داڑھی کے بغیر میں بہت خوبصورت لگتا ہوں، اس سے اپنا نکاح بھی دوبارہ کرنا چاہیے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے۔
کیونکہ اس میں سنت کی توہین ہے، تو سنت کی توہین سے بچنا چاہیے. ایسا کوئی عمل بھی، کوئی کہے کہ مجھے نماز اچھی نہیں لگتی، کوئی کہے مجھے قرآن نہیں اچھا لگتا، کوئی کہے کہ مجھے دین نہیں اچھا لگتا، تو ایسی بات نہیں ہے. اسے کرنا چاہیے، اس کو دوبارہ کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.